جشن اسی طرح منانا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر منانا چاہیے۔ جشن جتنے ہمارے ہیں کراچی میں انتہائی لاپرواہی سے شیعہ قوم مناتی ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے۔ تمام عزا خانے، امام باڑے جس طرح سجانا چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، نہیں کرتے، اور کوئی توجہ بھی نہیں دلاتا، اور نہ گھروں پر لوگ اپنے روشنیاں کرتے ہیں، اس کا بھی افسوس ہوتا ہے۔ یہ بحکم رسول یہ جشن منائے گئے، اس کی کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ حدیث میں دکھائیے اور قرآن میں دکھائیے اور تاریخ میں دکھائیے، نہیں، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے، اور عقیدوں کا اظہار، محبت اور مودت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اتنا دنیا منہمک نہ ہو جائے دنیا داری میں، یہ کرنا ہے، کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ جو کچھ بھی منعقد کرتے ہیں یہ توجہ دلانے کے لیے، اندھیرا نہ ہو جائے، بھول نہ جاؤ۔ جس طرح ہم کو 13 رجب منانا چاہیے، پاکستان کے شیعہ نہیں مناتے، جس کا افسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے فائرنگ شروع کر دی انچولی کے میدان، یہ کوئی جشن نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے سندھ کا، پاکستان کا۔ دہشت گردی تو یہاں کا فیشن ہے، تو فائرنگ وائرنگ سے جشن نہیں ہوتا، جشن ہوتا ہے آتش بازی سے۔ آتش بازی میں بھی بھیانک آوازوں کے دھماکے نہیں، انار ہیں، پھلجڑیاں ہیں، مہتاب ہیں، جو شریفانہ اظہار ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح بھی ان لوگوں نے مولا کو خراج پیش کیا، من کن تو مولا، اس طرح کے قصائد پڑھے جائیں، یہ جشن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھاؤ تو تقریر میں کو، تو وہ ظاہر ہے کہ مرکز علوم اسلامیہ کی طرف سے تو یہ پیسز فوراً ڈال دیے جاتے ہیں مرکز کی جو سائٹ ہے اس پر، لیکن شیئر نہیں کرتے آپ لوگ، اس کو کبھی نہیں شیئر کرتے آپ لوگ۔ کل بھی ہم نے جو کہا تھا کہ جشن 14 اور 15 امام حسن کا ہے، فوراً ہی وہ مرکز کے سائٹ پر آ گیا، ویب سائٹ پہ بھی آ گیا، فیس بک پہ، لیکن آپ نے شیئر نہیں کیا، اس کو آگے نہیں بڑھایا، اسے بڑھانا تھا آپ کو، کہ جنتری پہ ہم نہیں چلتے، ہم جنتریوں پہ نہیں چلتے، اور نہ ہم کوئی حامد موسوی ٹائپ کے لوگوں کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد میں، آج تک وہاں سے نکلا ہی نہیں، وہ کبھی کراچی نہیں آیا، بلکہ وہ راول پنڈی میں بھی کہیں سڑک پہ نکل کے نہیں آیا، وہاں سے وہ اپنے جنگ اخبار میں کچھ دے دیتا ہے، وہ کوئی محقق نہیں ہے، اور ایران اور عراق ہمارے لیے سند نہیں ہے۔ دیکھیے وہ کمک لوگ ہیں، وہ جینیس لوگ نہیں، اگر جینیس ہوتے تو عراق پہ اتنے برسوں صدام حکومت کرتا اور ان کو مار رہا ہوتا اور روزوں پہ قبضہ ہوتا اور ماتم نہ کرنے دے رہا تھا۔ وہ تو کم عقل ہیں، ان پہ کبھی حجاج بن یوسف قبضہ کر لیتا ہے، کبھی ابن زیاد آ جاتا ہے، کبھی یزید وہاں آ جاتا ہے، کبھی وہاں ہارون اور مامون حکومت کرنے لگتے ہیں، اور کبھی وہاں پر احسن البکر آ جاتا ہے۔ تو وہ اگر عقل مند ہوتے تو کبھی اپنے اوپر ظالموں کو حکومت نہ کرنے دیتے۔ رہ گیا ایران، تو 40 برس شاہ ایران ان کو غلام بنا کے نہ رکھتا، اگر عقل ہوتی
تو شاعران کے غلام رہے 40 برس، اس سے پہلے اس کے باپ کے غلام تھے، اس سے پہلے اس کے دادا کے غلام تھے، تو بادشاہیوں میں رہے، تو ان کے یہاں آواز ہی نہیں ہے، وہ آواز نہیں نکال سکتے، تو وہ تحقیق نہیں کر سکتے. ان کے پاس نہ ائمہ کی صحیح تاریخیں ہیں ولادت کی، نہ وفات کی، نہ شہادت کی، اس لیے کہ ان کا دماغ جینیس نہیں ہے. یہ سارے کام جو آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ جو ہو رہے ہیں زداری کراچی پر، یہ سب انڈینس علماء، ہندوستان کے 47 سے پہلے کے دنیا کے عقل مند ترین علماء کے یہ سب کارنامے، اور یہ اودھ کے بادشاہوں کے کارنامے جو آپ یہ سب دیکھتے ہیں کہ جشن کیسے ہونا چاہیے. اور انہوں نے طریقہ بتایا. 13 رجب کو پورا ہندوستان کی ایک ایک مسجد سجتی ہے. 13 رجب کا جشن ہوتا ہے ایسے جیسے عید کے کپڑے پہنے ہوئے سب لوگ، ایسے جشن ہوتا ہے. اسی طرح 15 شعبان دریا کے کنارے کشتیاں سجی ہوئی آتی ہیں، اسے بجرا بولتے، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، اس کے تمام سجاوٹ ہوتی ہے رنگ برنگی، اس کے اندر نیاز ہو رہی ہوتی ہے. تو کشتی سے بیٹھ کے بیچ دریا میں بڑی کشتیوں پہ جاتے ہیں نیاز کھانے. تو دریا کے کنارے آتش بازیاں جو ہیں وہ ایسے بڑے بڑے بلیوں اور ڈنڈوں میں لکھی ہوئی آتش بازی ہوتی ہے کہ مطلب وہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جیسی اس میں فلیتے میں شمع دی جائے گی روشنی، تو وہ سب لکھا ہوا آتش بازی میں انار کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، امام کا نام آ رہا ہوتا ہے، مبارکباد. یہ سب ذہن ہے، اور سال بھر آتش باز بیٹھ کے یہ سب کچھ بناتے ہیں. کروڑوں روپے کی آتش بازی ہوتی ہے کہ جو دریا کے کنارے 15 شعبان کی صبح جب عریضہ ڈالا جاتا ہے تو یہ جشن ہوتے ہیں. پھر گھر گھر بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں جو دن بھر چلتے ہیں، ہر گھر میں دن بھر. اب آپ کو تو بس جو ایک یاد ہے 22 جب کے کنڈے ختم، کنڈے میں آ جائیے گا، لیکن ہر امام کی تاریخ جو ہے اس پہ بڑے بڑے دستے ہوتے ہیں. آپ نہیں سوچ سکتے کہ 13 کو 3 شعب کیا ہر گھر میں رونق ہوتی ہے، اور کیسے مہمان آ رہے ہیں، گاڑیاں رک رہی ہیں، اور خوبصورت چینی کے برتن، شاندار شاہی اور کھیر اور پلاؤ سب ہو رہا ہے. ایک جشن معلوم ہوتا ہے. اب آپ لوگ بالکل مسمنٹے بن کے، آپ سے مراد میں ہر سال کہہ دیتا ہوں، آپ نہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ، آپ تو سہارا ہیں کسی کو سنانے کا، آپ نہیں. یہ جتنے لوگ یہاں آ جاتے ہیں یہ پلرز ہیں، یہ رکن ہیں، ان کے ذریعے ہم آپ کہتے ہیں کسی اور کو. آپ کوئی اور ہے جو آپے میں نہیں رہتا. تو ان چیزوں کو اب جب آپ کے پاس میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ میڈیا کے محتاج تھوڑی ہیں. جن کو چلانا آتا ہے واٹس ایپ اور فیس بک اور جو کمپیوٹر پہ بیٹھے، تو میڈیا تو ان کا اپنا ہے. یہ سب توجہ دلائیں، بتائیں لوگوں کو. اور یہ سب بین الاقوامی سازش ہے. رمضان سے امیر مختار کا کوئی واسطہ نہیں ہے. مختار نامہ ہم پڑھتے ہیں، ہم ہی نے متعارف کروایا پاکستان میں مختار نامہ. ہم سے پہلے کوئی نہیں پڑھتا وڑھتا تھا، کوئی مختار کو نہیں جانتا تھا. یہ حامد موسی وغیرہ سب ہماری وجہ سے جانے ہیں، تو وہ اب اشتہار وغیرہ دیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ کانٹیکٹ میں نہیں رہتے نا. یہ لوگ ہر وقت کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے تاکہ انہیں اصل بات بتاتے رہیں کہ بھئی ربیع الاول میں مختار کی شہادت ہوئی ہے، وہ جنگ ہے پوری، رمضان سے اس کا کیا تعلق ہے. تو آپ ہماری 14 15 16 یہ جو 3 4 دن امام حسن کے جشن کے، اس کو مت خراب کریں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مختار ایک ناصر تھا امام حسین کا، جیسے آپ سب ناصر ہیں. مختار آپ کی مثل ہے، آپ کی طرح ہے. جیسے آپ نصرت کر رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، مختار وہی کام کر رہا تھا. مختار آپ سے الگ نہیں ہے. مختار آپ کی سب میں بیٹھا ہے. مختار نہ نبی ہے، مختار نہ رسول ہے، مختار نہ امام ہے، مختار نہ ولی ہے. مختار صرف حسین کا ایک عزادار تھا بس.
اس کو کوئی ولایت نہیں مل گئی تھی. اس کو آپ لا کے امام حسن کی ڈیٹ پر بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر کیجئے کام. جشن امام حسن سے اب ہم یہاں جشن منا رہے ہیں, وہ کالے کالے اشتہار دیے چلے جا رہے ہیں جنگ میں. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا ان کے حامد موسوی کے دوسرے امام امام حسن نہیں ہے؟ مطلب آپ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھ. آپ ہم سے زیادہ تاریخ نہیں جانتے, ہمیں ڈیٹس معلوم ہے. اور ابھی 5 برس پہلے کیوں نہیں پاکستان 47 میں بنا؟ 70 برس سے مختار ڈے کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیوں ہو گیا یہ اس سال؟ کیوں ہو گیا؟ تو یہ پہلے مختار کو جانے تو وہ ایران نے الٹی سیدھی فلم بنا دی, اب تو سب لوگ مختار اسی کو مختار سمجھنے لگے. اس میں تو کچھ بھی نہیں دکھایا بھائی, اس میں تو بالکل مختار کو کمزور کر دیا ایرانی فلم نے, اس لیے کہ وہ بنائی ہوئی فلم بلوچیوں کی ہے. دیکھیے ہمارے عوام کی معلومات بڑی کم ہوتی ہے, حالانکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب نیٹ آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, ہر وقت کی نیوز ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود آپ لوگوں کی نالج اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے ان کے شریعت میں ایران کے علماء کے فلم بنانا حرام ہے, وہاں تو تصویر کھنچوانا بھی حرام ہے. تو یہ کوئی مجتہدین تھوڑی فلم بنا رہے ہیں, کوئی مجتہد ڈائریکٹر پروڈیوسر اور ہیرو تھوڑی ہوگا. اب آیت اللہ فلم کا ڈائریکشن دے رہے ہیں, یہ ایسے کر لو ایسے کر لو. آیت اللہ فلم تھوڑی بنائے گا. فلم انڈسٹری ایران کی جو ہے, جیسے آپ کے یہاں کی فلم انڈسٹری لاہور میں, انڈیا کی بمبئی میں ہے, مدراس میں ہے, مختلف جگہ, یہاں کراچی میں بھی ایک آدھ اسٹوڈیو بنے, اسی طرح ایران میں زاہدان میں ہے. زاہدان جو شہر ہے وہ بلوچیوں کا ہے. بلوچی جو ہیں وہ سب اہل سنت ہیں, چونکہ وہ ایران کے نیشنل ہیں اس لیے فلمیں وہ بناتے ہیں. اب وہ کہانی وہ لکھیں گے الٹی ہوئی بلوچی. اب بلوچی ہسٹری کیا جانے بھائی ہماری. ہاں اب ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اسمبلی میں کہانی پاس کروانی پڑتی ہے. اچھا علماء کو اتنی کہاں فرصت کہ بلوچی کی لکھی کہانی پڑھی, انہوں نے سائن کر دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنا لیجیے. اس کے بعد وہ سینسر بھی ہو جاتی. جو واقع کربلا پہ فلم بنائی ہے بلوچیوں نے ایران میں, وہ بھی کمزور فلم بنائی ہے, اس لیے کہ سب مکرانی اور بلوچی اداکاروں کو انہوں نے حضرت حور اور حبیب بنا دیا. بھائی یہ خوبصورت لوگ تھے, مکرانی شکل کے نہیں تھے یہ لوگ. یہ سب سمجھانے کی بات ہے. اس کو چلائیے واٹس ایپ پہ. اب فلم بنا دیا آپ نے, وہ سی ڈی لے آیا آپ وہاں سے دکان سے, اور لے آیا آپ نے, لگایا, آپ نے کہا کیا پورا مختار نامہ پڑھا ہے آپ نے؟ اتنا کمزور کہ دکھایا ہی نہیں کہ مختار نے قاتلوں کو. اسی فلم میں ہم نے نہیں دیکھی, ہمارا دل نہیں لگتا بیتوکی چیزوں میں, بالکل نہیں لگتا. ہاں حضرت علی پہ جو انہوں نے بنائے اس کو مجبوری درجے مجھے دیکھنا پڑا صحیح کرنے کے لیے, تاکہ میں نشاندہی کروں, لوگوں کو بتاؤں کہ حضرت علی پہ جو فلم بنائی جمل اور صفین اس میں جو دکھائی وہ غلط دکھایا ہے. پوری ہسٹری نہیں معلوم ہے ان کو, نہیں پتا کہ کیا چیز دکھانے کی ہے اور کیا چیز. ایک تو مالک اشتر کا کردار ہی بڈھا داڑھی والا اور نورانی مسجد کا پیش امام. بھائی مالک اشتر مولانا تھوڑی تھے مالک اشتر. اب کہاں میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں یہ سب جشن پڑھنے دیجیے مجھے, اب یہ سب باتیں میں کہاں تک کروں. اس کے لیے کوئی الگ میٹنگ رکھیں گے, اس میں سب باتیں کریں گے. تھوڑی سی بات ہو گئی بس. یہ ہے کہ دیکھیں یہ محنت ہم جو کر رہے ہیں اس کو خراب نہ کیجیے. اچھے اچھے کپڑے پہن کے جشن میں آئے ہیں, اب اس میں انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا. اب جس کو دیکھو مختار کی بات, ارے بھائی امام حسن کی بات. تو اب جو ذل رضا صاحب نے اور ذیشان صاحب نے سما باندھا تاکہ لگے کہ جشن ہے, ہم دسترخوان امام حسن میں آئے ہیں, یہ رزق کا دسترخوان ہے, یہ امام حسن نے بچھایا تھا, اور ایسا دسترخوان تھا. یہ تو ہم کیا کریں, ایک دن کا کرتے ہیں ہمارے سال. امام حسن تو پورے سال کا پورا دن 12 گھنٹے رات کے 12 گھنٹے دن کے, دسترخوان کبھی بڑھا ہی نہیں.
بس ہر وقت تنور جلتے رہتے تھے, غلام روٹیاں لگاتے رہتے تھے, گوشت بھنتا رہتا تھا. ایک دسترخوان اٹھا, دوسرا بچھا, پھر اٹھا, اور باہر لوگ کھڑے ہیں, ایک کھا کے نکلا, ایک گول, دوسرا آ کے بیٹھ گیا. بڑے بڑے ہال بنوائے تھے امام حسن نے, اور اس میں وہ دسترخوان لگتے تھے, اور اکثر آپ خود تشریف جب لاتے تھے, ورنہ غلام کھڑے ہو کے کھلواتے تھے. اور اس کے بعد جب بچے جوان ہو گئے تو ان کی نگرانی میں جناب حضرت عباس, حضرت علی اکبر, یہ لوگ سب نگرانی کرتے تھے. اور یہ نہیں سمجھیے کہ مطلب امام حسن اگر انتظام کر رہے ہیں کھانے کا, اور روٹیاں پک رہی ہیں اور سالن بن رہا ہے, تو اب امام حسن مطلب اس میں جب بچے جوان ہوتے تھے تو اپنا حصہ ڈالتے تھے. تو حضرت علی اکبر نے الگ ایک مکان اسی سے متصل بنوایا, اور اس میں آپ نے اپنے نام سے کئی تنور لگوایا, اور وہ پورشن حضرت علی اکبر کا کہلاتا تھا. وہ دستر خانہ امام حسن, مگر حضرت علی اکبر کے نام سے اس میں اضافہ ہوا. حضرت عباس نے اپنا اضافہ کیا. تو جیسے جیسے خاندان کے بچے بڑے ہوتے تھے, اس دسترخوان کو سمٹوا نہیں رہتے, بڑھا رہے تھے. جب تک واقعہ کربلا نہیں ہوا, یہ سارے بچے اپنے حصے کا دسترخوان بچھوا دیتے تھے, آگے بڑھ جاتا تھا. تو ہزاروں لوگ دن بھر کھاتے تھے, رات کو کھاتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ دراصل جناب سیدہ کی وصیت تھی. اور چونکہ آپ نے سورہ دہر میں جو روٹیاں دی تھیں, اس کے بعد سے بچوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے بابا کی طرف سے, اور جو کچھ ماں کی طرف سے ملا ہے, کیونکہ ہماری ماں غریبوں کی مدد کرتی تھیں اور ان کا دسترخوان تھا, تو ہم نے بھی اپنی غربت میں اس کو آگے بڑھایا. تو جو باغات جناب سیدہ کے تھے, آپ کے پاس 7 باغ تھے. فدق باغ نہیں تھا, فدق پہ پوری جائیداد اور جاگیر تھی, وہ پوری اسٹیٹ تھی. اسٹیٹ یعنی ایک ملک تھا پورا. تو وہ پورا علاقہ خیبر کا علاقہ تھا, وہ پوری اسٹیٹ الگ تھی, تو اس پہ قبضہ ہوا تھا. 7 باغ جو بی بی کے اپنے تھے, وہ میری کتاب جناب سیدہ پڑھے, اس میں میں نے 7 باغوں کے نام لکھے ہیں, ڈیٹیل بتائیے کہ اس میں کیا کیا پیدا ہوتا تھا. تو ان 7 باغوں کی جو جائیداد تھی, اس کا متولی جناب سیدہ نے وصیت کے مطابق جو کاغذ پہ نام لکھا تھا, وہ امام حسن کا تھا. امام حسن کو متولی بنایا تھا. اس کے بعد امام حسین متولی ہوئے امام حسن کے بعد. پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اس کے متولی ہوئے, اور ہر امام نے اس کو بڑھایا. یعنی انہی باغات میں مزید درخت لگا کر کھجوروں کے اور دیگر پھلوں کے تجارت کو بڑھایا, اس لیے کہ آبادی بھی عرب کی بڑھ رہی تھی. تو جو 60 سال میں آبادی بڑھی, تو ان کے لیے مزید کھانے کا انتظام کرنا تھا. تو یہ عالم امت کی یہ والی تاریخ کوئی آپ کو سناتا ہے؟ کوئی نہیں سناتا. کیوں نہیں سناتا؟ یہ کیوں نہیں سنائیں گے آپ کو پتہ ہے؟ کیوں نہیں بتائیں گے یہ کہ ائمہ ہر وقت بانٹتے تھے, کھلاتے تھے, اس لیے کہ پلٹ کے نیچے سے کہے گا آپ کیوں نہیں کھلاتے, آپ پیروی کیوں نہیں کرتے, آپ ائمہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے, آپ تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں لاؤ 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 لاؤ. بابا آپ پیروی کیجئے, دیکھیے لاؤ لاؤ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جب آ جائے تو پھر بانٹ دو. رکھنے سے کیا فائدہ, رہ گئی نسلیں اولاد کے لیے, اولاد خود کما لے گی, اولاد خود کما لے گی. عبد الملک بن مروان جب حاکم ہوا تو وہ آیا مدینے, اور امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور کہا کہ دیکھیے میں تو اس ملک کا بادشاہ ہوں, اب آپ جو مانگیے میں آپ کو دے دوں. زمینیں چاہیے, باغات چاہیے, یا آپ نے کہا نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمیں نہیں چاہیے. ابھی خود بادشاہ محتاج سے مانگے, اب یہ کیسے مانگے؟ تو اس نے عجیب بات کی, اس نے کہا اگر آپ کے پاس ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کے بچوں کے نام لکھ دوں, کوئی زمینیں باغات آپ کے بچوں کے لیے. تو آپ نے کہا میں اپنے بچوں کو کاہل نہیں بنانا چاہتا, وہ جب بڑے ہوں گے اپنے قوت بازو سے خود سارا کام. تو اب جو لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ خوب بہت سا بناؤ, رشوتیں لو, اور یہ کہ بچوں کے لیے, ارے وہ بچے تمہارے نہیں ہیں, وہ ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھوائیں گے مرنے کے بعد. ہاں برسی پہ بھول جاتے ہیں, چیلم تک بس ہے پلاؤ بلاؤ.
کسی کے لیے کچھ نہ رکھو، سب بانٹ دو قوم میں مومنین کو، دے دو، سب خرچ کر دو. ہاں مکر ٹکانے کے لیے جگہ، لیکن اگر بہت زیادہ ہے بانٹ دو، رکھو نہیں. اور بانٹنے سے اور آتا ہے، بانٹنے سے اور آتا ہے. تو وہ دو قیدی باہر نکلے زندان سے، اور ایک کو ہوئی پھانسی اور اس کی لاش پھینک دی گئی میدان میں، اور پرندوں نے اس کے دماغ کا گودا کھایا. اس کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. اور دوسرا جو تھا وہ بادشاہ کا ساقی بنا، بادشاہ کو جام پلاتا تھا، بہت بڑا عہدہ تھا، بادشاہ سے قریب رہتا تھا. اب جناب وہ بھول گیا. عہدہ جب ملتا ہے نا تو پرانی باتیں سب بھول جاتے ہیں. جیل میں بڑے وعدے آپس میں ہوتے ہیں، اور نکلے بھول گئے. پلان بہت بنتے ہیں، آگے عمل نہیں ہوتا. تو وہ بھی بھول گیا کہ یوسف نے کیا کہا تھا. ایک دن بادشاہ نے سب کو جمع کیا دربار میں اور کہنے لگا بھائی تم لوگ ہمارے دوست ہو، مصر کا بادشاہ، اور ہمارے چاہنے والے ہو. رات کو ہم نے خواب دیکھا ہے، تو کوئی ہے تم میں کہ جو تعبیر بتائے؟ تو ہم نے کہا بادشاہ سلامت خواب بیان کیجئے. تو بادشاہ نے کہا بھائی رات ہم نے خواب دیکھا کہ ایک کھیت میں دو رنگ کی گیہوں کی بالیاں ہیں، کچھ سبز ہیں اور کچھ زرد ہیں. تو کچھ موٹی موٹی گائیں آئیں، موٹی تازی مضبوط، اور جو سبز بالیاں تھیں وہ موٹی گائیں کھا گئیں. اس کے بعد پھر کمزور اور لاغر گائیں آئیں، اور جو زرد بالیاں تھیں وہ کمزور گائیں جو تھیں وہ اس کو کھا گئیں. بھائی تم میں ہے کوئی جو اس خواب کی تعبیر بتائے؟ تو وہ ساقی جو تھا وہ کہنے لگا ارے مجھے یاد آیا، قید خانے میں ایک قیدی ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے. میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کے خواب کی تعبیر لاتا ہوں. اس لیے کہ کوئی بتا ہی نہیں پایا اس کے خواب کی تعبیر. وہ دوڑا دوڑایا کہنے لگا ہے میرے قید خانے کے پرانے ساتھی ہے یوسف، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ تم اس کی تعبیر بتاؤ گے. یوسف نے کہا خواب بیان کر. اس نے خواب بیان کیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو تمہارے ملک میں 7 برس ایسے آنے والے ہیں کہ خوب گیہوں ہوگا، بڑا غلہ ہوگا، بہت زراعت ہوگی، اور اس کے بعد کے 7 برس جو آنے والے ہیں ایسا قحط پڑے گا کہ پانی نہیں ملے گا تم لوگوں کو. اناج کیسا، نہ بارش ہوگی، نہ دریا میں پانی نکلے گا، اور نہ زراعت ہو پائے گی. اس لیے تم لوگوں کو فاقے کرنے پڑیں گے آئندہ آنے والے 7 برس. وہ بھاگا بھاگا آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا یہ ہے آپ کے خواب کی تعبیر. کہا کس نے بتایا تجھے؟ کہا وہ ایک قیدی ہے قید خانے میں. اچھا جب یوسف نے تعبیر بتا دی، اس سے کہا اب تو بھول گیا، اب تو بادشاہ سے جا کے میری سفارش کر کہ مجھے کیسے چھڑا لے. اس نے جا کے تعبیر بتائی. بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی کوئی پہنچا ہوا شخص لگتا ہے، ہم بھی چلیں گے قید خانے اور اس سے ملاقات کریں گے. تو بادشاہ گیا اور اس نے دیکھا، یوسف کو دیکھا تو دنگ ہو گیا یوسف کا حسن دیکھ کر، اور پھر ان کا علم، ان کی پیشانی پر علم چمک رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم نے جو خواب کی تعبیر بتائی اب اس کی تدبیر کیا کریں؟ تو کہا بادشاہ ایسا کر کہ جو 7 سال آ رہے ہیں تیرے خوشحالی کے، اس میں اتنا گیہوں جمع کر لے اور اس کو ذخیرہ کر لے آئندہ 7 برسوں کے لیے، تاکہ جب تیری رعایا مرنے لگے تو وہی گیہوں تو اپنے رعایا پر خرچ کرے گا اور ان کو کھانے کا دے گا، ورنہ تیری بادشاہی پر زد لگے گی اور رعایا بھوکوں مرنے لگے گی. اب آپ دیکھتے ہوں گے یہ جو دودھ کا ڈبہ آتا ہے تکونا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملک پیک کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کس کی شکل کا ہے؟ احرام مصر. احرام مصر سے وہ لیا ہے. تو کیسے بنایا اس کو؟ ایسے بنایا کہ اس میں سے ایئر نکال دی. ایئر چونکہ نکال دی اس لیے کہ کونے میں اس کے جو کونے ہیں وہ دودھ کی حفاظت کرتے ہیں، سڑنے نہیں دیتے. یہ ایک سائنسی فارمولہ ہے جیومیٹری کا. تو یہ لیا احرام مصر سے. احرام مصر سے کیوں لیا؟ اس لیے کہ احرام
جو تکونے بنے ہوئے ہیں دونوں طرف سے تکونے, اوپر جا کے نوک ہے, تو یہ بادشاہ نے بنوائے تاکہ گیہوں اس میں رکھے نہ سڑے. یہ تب بنے حضرت یوسف کے دور میں, یہ احرام, یہ اس میں گیہوں بھر دیا گیا تھا. اب بعد میں ظاہر ہے کہ گیہوں نہیں سڑا, پھر قحط ختم ہو گیا, گیہوں بڑھ گیا, تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو بڑی اچھی جگہ, یہاں تو گیہوں سڑیں گے, اب ہم مریں گے تو اسی میں دفن ہوں گے, تو ہم بھی نہیں سڑیں گے. اب بعد میں تو گیہوں کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی, تو سب نے اپنی میتیں اس میں رکھ دی. اب وہ کھدائی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک میت نکلتی ہے, دوسری میت نکلتی ہے, تیسری نہیں, اور وہ سڑتی نہیں ہے, وہ سڑی. اب وہ ایک ایک ملک کو تحفے میں دے دی گئی, ایک ایک میت بانٹ دی. جمال عبد الناصر نے میتیں جب نکل نہیں تو بٹ نہیں. اب جب ہمارا بچپنا تھا, ہندوستان ایک فرعون کی میت آئی تو ہم لوگ سب دیکھنے گئے تھے, ممی بولتے ہیں اسے, ممی ممی. تو اب آپ لوگوں کا کہاں, آپ تو پیدا بھی نہیں ہوتے, جبکہ بات ہے کہ اس کو میں دکھایا گیا, یہ ہوا وہ ہوا. اس زمانے میں کھدائیاں شروع ہوئی تھی, تو گیہوں جو ہے اس میں رکھ دیا گیا, اب وہ محفوظ ہو گیا. اب بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا کہ بھائی ملک تو ہم چلا ہی نہیں سکتے, اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قحط پڑنے والا ہے. تو ایسا ملک چلانے سے کیا فائدہ جس میں رعایا کو پریشانی ہو. بھائی ہم استعفیٰ دیتے ہیں, ہم ہار گئے اور ہمیں ملک چلانا نہیں آتا. اور اس کے بعد انہوں نے یوسف کو بلایا اور بلا کے شاہی لباس پہنایا اور کہا حضرت یوسف اب آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں اور میں آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا, میں آپ کا غلام ہوں, بادشاہ آپ ہیں اس ملک کے. اور اس کے بعد بادشاہ کے یہاں یہ رسم پرانی چلی آ رہی تھی فرعون کے دربار میں کہ بھائی جب بادشاہ بنتا تھا اور دربار کرتا تھا اور تخت پہ آتا تھا تو تمام لوگ سجدے میں گر جاتے. تو جب بادشاہ بن کے تاج لگا کے حضرت یوسف تخت پہ بیٹھے تو جتنے لوگ تھے سب نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا. اب جناب علی سجدہ ہوا اور بادشاہ ہو گئے. اب وہی ہوا کہ قحط پڑا, حضرت یوسف نے گیہوں جمع کر لیا تھا تو پورے ملک میں قحط پڑا. اب حضرت یعقوب بھی پریشان, اس لیے کہ گیہوں نہیں, بچوں کو جمع کیا اور کہا بھائی سنا ہے کہ مصر میں جو مصر کا بادشاہ ہے گیہوں بانٹ رہا ہے, تم جاؤ اور گیہوں لے کے آؤ. اب سارے بھائی آئے اور حضرت یوسف کھڑے ہوئے تھے تو وہ پہچان گئے حضرت یوسف, یہ ہمارے بھائی. اب وہ یوسف کو کیسے پہچانتے, جب پھینکا تھا کنویں میں 7 برس کے تھے, اب 33 برس کے تھے حضرت یوسف قید خانے سے چھوٹنے کے بعد. حضرت یوسف پہچان گئے اپنے بھائیوں کو, تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہٹ جاؤ تم, یہ جو آئے ہیں کنعان سے شام سے, ان کو گیہوں ہم اپنے ہاتھ سے دیں گے. اور پیالہ جو گیہوں نکالنے کا ہوتا ہے بھر بھر کے بوری میں حضرت یوسف ڈالنے, چہرے پہ نقاب پڑا ہوا تھا, ہر وقت نقاب ڈالے رہتے تھے. گیہوں دینے لگے. اس کے بعد اب جب چلنے لگے تو اپنے غلام سے حضرت یوسف نے کہا کہ یہ جو چھوٹا والا بھائی ہے بنیامین, اس کے سامان میں یہ گیہوں نکالنے کا کٹورا ڈال دو. وہ کٹورا ڈال دیا گیا. اب قرآن کہتا ہے کہ قافلہ چلا. اب قرآن یہاں پہ بہت ہی واقعہ جو ہے ختم ہو رہا ہوتا ہے نا, چونکہ تو یہاں پر قرآن کا جوش جو ہے وہی کا وہ بڑھتا ہے کہ ایک بار پکارنے والے نے پکارا, ٹھہرو قافلے والوں رکو, بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے, تمہارے سامان کی تلاشی ہوگی. سامان کی تلاشی ہوئی, بنیامین کے یہاں سے پیالہ نکلا. اب جو کوئی چیز چرا لے تو سزا یہ تھی کہ اس کو غلام بنا لیا. اب حضرت یوسف اپنے سگے بھائی کو روکنا چاہتے تھے, انہوں نے اس طرح روک لیا. اب بھائیوں نے رو کے شور شرابہ کر دیا, یہ مت کرو بادشاہ, اس کو نہیں لو, یوں ہی ہم پر ایک الزام ہے کہ یوسف کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور یہ ہو گیا تھا. اب سب ان کے منہ سے ساری باتیں نکلنے لگی. اب وہ سب انہوں نے, حضرت یوسف نے کہا نہیں بھائی نہیں ملے گا یہ تمہارا, اب تم واپس جاؤ. اب پیچھے سے ایک آدمی کو حضرت یوسف نے کہا کہ تم اس قافلے کے پیچھے پیچھے جاؤ اور قافلے کو آگے بڑھنے دو. اور اس کے بعد اپنا کرتا, جو پرانا کرتا تھا جس میں پھینکے گئے تھے, وہ کرتا اس کو دیا اور کہا کہ یہ کرتا لے جا کے یعقوب کے منہ پہ ڈال دینا, چہرے پہ ڈال دینا. اب وہ کرتا لے کے چلا آگے قافلہ, اور یہ ایک آدمی غلام حضرت یوسف کا کرتا لے کے چلا. جب کرتا بالکل چلا یہاں سے یعنی مصر سے روانہ ہوا تو وہاں کنعان میں حضرت یوسف کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر تم لوگ ہمیں دیوانہ نہ کہو
تو ہم تمہیں بتائیں ہمارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ہمارے یوسف کی خوشبو آ رہی. اب وہ پہنچا اور جاتے ہی اس نے جناب یعقوب کے چہرے پہ وہ کرتا ڈال دیا. جیسے ہی کرتا ڈالا ان کی آنکھ کی روشنی آ گئی. مجھے تو سب دکھائی دے رہا ہے کیونکہ روتے 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 آنکھیں چلی گئی تھی, دیدے بہ گئے تھے, لیکن یوسف کا کرتا جیسے ہی آنکھ پہ پڑا آنکھ میں روشنی آ گئی. اب بھائی پہنچے وہ روتے ہوئے کہ وہ بنیامین کو بادشاہ نے لے لی. اب جناب یعقوب نے کہا ایک بھائی کے ساتھ تم نے کیا تھا, دوسرے بھائی کے ساتھ بھی کیا. اب یعقوب نے کہا ہم خود بادشاہ کے پاس چلیں گے فریاد کر کے, اس نے ہمارے بیٹے کو کیوں روک لیا. اب سارے بھائی اور جناب یعقوب کی بیوی جو کہ دوسری بیوی تھی, حضرت یوسف کی والدہ نہیں تھی, وہ اور سارے بھائی اور سب چلے. اب یہاں پتا چلا یوسف کو کہ میرے پدر گرامی اور بھائی سب آ رہے ہیں. تو جو شاہی جشن تھا اس طرح سجایا گیا, بڑے بڑے پرچم رنگین سب کے ہاتھوں میں دیے گئے, سب گھوڑوں پہ بیٹھے سارے سردار, اور پورا مصر کی فوج نے کہا سلامی دی جائے گی, تلواروں سے سلامی دی جائے گی, اور پرچم تمام چھتوں پر آسمانوں تک لہرا دیے جائیں, اور پورا مصر سجا دیا گیا جشن کے یعقوب آ رہے ہیں. اب یعقوب کو کیا پتا یہاں کیا جشن کا سما ہے, یوں کو پتا. اب حضرت یوسف نے کہا جب دربار میں ہم تخت پہ بیٹھیں تو سب کو لے کے آنا. اور اس کے بعد جب سب آ گئے تو حضرت یوسف نے بتایا کہ بھائی ہم یوسف ہیں جسے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. بس جیسے ہی سب نے یہ سنا تو تخت پہ بیٹھے تھے حضرت یوسف شاہی لباس پہنے, تو حضرت یعقوب فوراً یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. پھر حضرت یوسف کی بیوی بھی سجدے میں گر گئی, پھر سارے بھائی بھی سجدے میں گر گئے. 11 بھائی, ایک یعقوب 12, یعقوب کی بیوی 13 اور خود یوسف, کل 14 کا قصہ ہے. 13 نے ایک کو سجدہ کیا. جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا یعقوب نے اور کہا یوسف یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر جو تو نے بچپن میں دیکھا تھا کہ تو بلندی پر ہے, شاہی لباس پہنے ہے, آفتاب و مہتاب اور 11 ستاروں نے سجدہ کیا. قرآن نے کہا یہ 11 ستارے یوسف کے بھائی تھے, آفتاب یعقوب تھے, مہتاب ان کی زوجہ تھی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں آفتاب رسول اللہ ہیں, مہتاب علی ہیں, اور اس کے بعد آفتاب حسن ہیں اور مہتاب حسین ہیں. یہ لباس تو مصر سے گیا تھا, شہزادوں کے لیے لباس جنت سے آیا. جناب تقریر تمام ہوئی, ابھی سورہ یوسف ختم نہیں ہوا, ابھی چلے گا آگے. ابھی تو قصہ سنایا ہے, دلائل ابھی کہاں ہوئے, دلائل تو اب آئیں گے نا, ابھی دلیلیں تو دی نہیں. ہر آیت پر رک کر تفسیرے کی ضرورت ہے, تفسیر کے ساتھ وہ انشاءاللہ ہم آنے والی تک. دیکھیے اس کو کہا یہ گیا کہ باپ بیٹے بچھڑے ہوئے ملے تو یہ شکرانے کا سجدہ تھا. ابھی شکرانے کا تھا تو مسجد میں ہوتا, بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے, یوسف کی طرف کیوں ہوا؟ تو پتہ چلا کبھی کبھی شکریہ کے طور پر لفظ سجدہ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ذوالجلالہ کو پورے شیعہ سنی سجدہ کرنے لگے. ارے بھائی ذوالجلالہ کا شکریہ ادا کرو کہ آدم کو قائد اعظم بنایا اور قائد اعظم نے پاکستان بنایا, اس میں کیا خرابی کیا ہو؟ کل دیکھے نقی صاحب کے یہاں وہ افطاری تھی, حال یہ سامنے حال ہے ان کے یہاں شادی حال میں, تو تقریباً 20-25 اہل سنت علماء آئے ہوئے تھے, بنوری ٹاؤن کے بھی اور تھانوی صاحب کے صاحبزادے جو کہ اہل سنت کے بہت بڑا خاندان ہے, سارے ان کے مقلد ہیں. وہ دیکھتے ہی مجھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر اپنے بیٹے سے بھی تعارف کرایا کہ ایک بار ہم اور آپ راول پنڈی سے ایک ہی جہاز میں آئے تھے, تو یاد دلانے لگے. پھر اس کے بعد انہوں نے جملہ کہا اہل سنت کے بڑے عالم تھانوی صاحب نے کہ بھئی آپ کی ایک تقریر بڑی مزے کی لگتی ہے, وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا ذوالجلالہ. تو میں نے ان کو بتا دیا, میں نے کہا دیکھیں یہ اصل میں یہ تقریر کوئی, اس کو آپ حدیث اور قرآن کی آیت نہ سمجھیں, یہ تقریر چڑھانے کے لیے ہے.
ارے وہ کوئی اس کی برائی تھوڑی کرے، تو خوش ہو رہے تھے اس پہ تقریر پہ، وہ چونکہ اچھے عقیدے کے اہل سنت ہیں، جیسے کہ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے احتجاج میں تقریر کی، آپ نے سنا. تو اس میں ایک اہل سنت جو بنوری ٹاؤن کے مولانا تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ امام حسین کے گھوڑے کے پیشاب کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو دیکھیے گھوڑے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ سب گھوڑے کی طرف آ رہے ہیں. تو مدر ذوالجناح کی تقریر کا مطلب یہ تھا کہ تبلیغ ہو. تو میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا دیکھیے بات دراصل یہ تھی کہ جہالت تو بہت زیادہ ہے نا اس ملک میں. تو مری میں 2 ذوالجناح مارے، پنجاب میں کئی ذوالجناحوں کو گولیاں ماری، یہاں پر 5-6 ذوالجناح کراچی میں مارے گئے. تو میں نے کہا میں اصل میں گھوڑوں کو بچانے کے لیے میں نے اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کے سارے گھوڑے ختم ہو جائیں گے کہ ہر گھوڑے کو ذوالجناح سمجھ کے گولی مار دیں گے، گھوڑے ہی نہیں آئیں گے. تو اب اللہ نے تو گھوڑے کے لیے سورہ اتارا، سورہ رہ جائے گا، گھوڑے نہیں رہ جائے. تو بچے جب تفسیر پڑھیں گے تو پوچھیں گے ولادیات زبان دوڑتے کو، ابا یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ بابا تو 1-2 گھوڑے تو رہ جائیں. اچھا دیکھا اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں اچانک آپ سے میں پوچھ لوں، ایک دم پوچھوں میں کہ بھئی یہ گھڑونچی کے کیا معنی ہے؟ کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ کوئی ہاتھ اٹھائے؟ ارے بڈھے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تو کیا ہے، بچوں میں ہاتھ اٹھائے تب ہے نا مزہ. تو بھئی ایسی گھوڑا پوچھا جائے گا، تلوار تو اب نہیں دکھائی دیتی نا. تو قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ رہنے تو دیجئے، تاکہ تفسیر سے سمجھا تو سکے بچے کو کہ یہ رہنے دو، ہے نا. جیسے گھڑوچی ایک تپائی ہوتی تھی، اس پہ پانی کا گھڑا رکھتے تھے پانی پینے کے لیے، بلندی پہ 4 پائے ہوتے تھے، اس کو گھڑوچی بولتے تھے. اچھا اب میں ایک اور لفظ پوچھتا ہوں، اگر جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ بتائیں، بجیرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھا اسی گھڑے پر جو ڈھکنا بند کرتے تھے اس میں ایک پورا ڈنڈا لگا ہوتا تھا، یوں پکڑ کے جلدی سے اٹھا. اب ایسے کھولیں گے نا، پیاس لگی ایسے اٹھایا رکھ دیا، جھن سے آواز آئی پانی پی لیا. اس کو بجیرہ بولتے تھے. تو اب یہ چیزیں غائب ہو گئی. ارے غائب ایسی ہوئی بعض تو چیزیں ہیں نا بھائی میوزیم میں تو ہوتی ہیں، گھڑونچی اور بجیرہ تو میوزیم میں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح قرآن میں ایسی 50 نام میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے. اب دیکھیں میں ایک قرآنی لفظ پکارتا ہوں، بتائے کوئی. خرطوم، یہی تو چکر ہے. خرطوم ترکی کا ایک شہر ہے، لیکن اللہ اسی نام پر ہے خرطوم. اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، ہم اے سرکش انسان تیرے خرطوم پہ ضربیں لگائیں گے. محشر کے دن ہم تیرے خرطوم پر ہم ضربیں لگائیں گے. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو، جن کی لمبی ناکیں نا، اللہ نے ان کو کہا یہ تیری سونڈیں جو ہیں. اب ہاتھی اگر غائب ہو جائے تو خرطوم کون جانے گا؟ پھر قرآن کی تفسیر کیسے ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہیں، ان کا وجود ختم ہو جائے. خدا کی قسم اگر بچوں کے کپڑے جنت سے نہ آتے تو آج مفسرین کو معلوم ہی نہ ہوتا جنت کیا ہے. اس لیے قصہ تو بیان کرنے دو تاکہ جنت کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے اور یہ بھی سمجھ میں آئے کہ جنت میں کپڑے ملیں گے. اللہ نے کپڑے شہزادوں کے بھیج کے بتایا ایسے لباس دیے جائیں گے، محبت تو کرو ان سے. چونکہ جنت کے لباس کا ذکر ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جشن کے دن بچے اچھے کپڑے پہنے تاکہ حسن حسین کے وہ کپڑے خلط یاد رہے کہ اللہ نے بھیجے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے.